قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے FGN چینل کے ناظرین، پروگرام نور قرآن کے اندر آج بھی کچھ آیتیں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، ان کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اور ان کا ترجمہ اور تفسیر بھی انشاءاللہ آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اس زمانے محبوب کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ زمانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ تفسیر۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ اس آیت میں مذکور لفظ عصر کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد زمانہ ہے، اور زمانہ چونکہ عجائبات پر مشتمل ہے اور اس میں احوال کا تبدیل ہونا دیکھنے والے کے لیے عبرت کا سبب ہوتا ہے، اور یہ چیزیں اللہ پاک کی قدرت و حکمت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں آیت میں زمانے کی قسم مراد ہو۔ اور جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ عصر اس وقت کو بھی کہتے ہیں جو سورج غروب سے پہلے ہوتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ نقصان اٹھانے والے کے بارے میں اس وقت کی قسم یاد فرمائی گئی ہو، جیسا کہ نفع اٹھانے والے کے بارے میں ضحیٰ یعنی چاشت کی قسم کا ذکر کیا گیا۔ تیسری قول یہ ہے کہ عصر سے نماز عصر مراد ہو سکتی ہے، جو کہ دن کی عبادتوں میں سب سے آخری عبادت ہے اور اس کی فضیلت کی وجہ سے یہاں اس کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہو۔ اور چوتھا قول یہ ہے، اور اسی کی طرف دل جھکتا ہے، کہ یہاں زمانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخصوص زمانہ مراد ہے، جو کہ بڑی خیر و برکت کا مبارک زمانہ وہ ہے۔ تو جس طرح اللہ پاک نے لا اقسم بہذا البلد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن اور مکان کی قسم یاد فرمائی، مسکن کی اور مکان کی قسم یاد فرمائی، اور جس طرح لعمرک فرما کر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کی قسم یاد فرمائی، تو اسی طرح یہاں والعصر فرما کر اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ سب زمانوں سے افضل زمانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر سب شہروں سے افضل، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک سب کی عمروں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں نا کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے قسم ذکر کر کے فرمایا کہ بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے، کہ اس کی عمر جو اس کا سرمایہ اور اصل پونجی ہے وہ ہر دم کم ہو ہی رہی ہے، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو ایمان اور نیک عمل کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو ان تکلیفوں اور مشقتوں پر صبر کرنے کی وصیت کی جو دین کی راہ میں انہیں پیش آئیں، تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے خسارے میں نہیں
بلکہ نفع پانے والے ہیں، کیونکہ ان کی جتنی عمر گزری وہ نیکی اور طاعت میں گزری ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے۔ بے شک وہ بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان آیات سے 3 باتیں یہاں پر معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 1، انسان کی زندگی اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ سے وہ اسی صورت میں نفع اٹھا سکتا ہے جبکہ وہ اسے اللہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر خرچ کرے، اور اگر وہ یہ سرمایہ اللہ پاک کے ساتھ معاذ اللہ عز و جل اس کے ساتھ کسی کو شریک کر کے اگر اس طرح وہ کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرنے اور گناہوں میں خرچ کرتا رہے، تو اسے کوئی نفع نہ ہوگا بلکہ وہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ پاک کی اطاعت و عبادت کے اندر مصروف ہو جائے۔ دوسری بات جو ان آیاتوں سے پتہ چلتی ہے، انسان کی زندگی کا جو حصہ اللہ پاک کی عبادت میں گزرے وہ سب سے بہترین ہے۔ تیسری بات، دنیا سے اعراض کرنا اور آخرت کی طلب میں اور اس سے محبت کرنے میں مشغول ہونا انسان کے لیے سعادت کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ ترجمہ: اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ تفسیر نور العرفان میں ہے کہ اس آیت سے کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ پہلے خود نیک بنے پھر دوسروں کو ہدایت کرے، جیسا کہ آیت میں ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمیشہ تبلیغ کرے، جیسا کہ وتواصوا کے اطلاق سے معلوم ہوا۔ تیسرا یہ کہ ہر مسلمان کو مبلغ ہونا چاہیے، جسے جو مسئلہ صحیح طور پر معلوم ہو وہ لوگوں کو بتا دے، صرف علماء پر تبلیغ نہیں، جیسا کہ وتواصوا کے فاعل کے عموم سے پتہ لگا۔ چوتھا یہ کہ ہر حال میں تبلیغ کرے، صرف جلسہ یا اسٹیج پر موقوف نہ ہو۔ پانچویں یہ کہ نماز روزے کی طرح تبلیغ بھی ضروری ہے۔ چھٹے یہ کہ عوام دل اور زبان سے اور علماء زبان و قلم سے، جبکہ حکام زور و طاقت سے تبلیغ کریں، اور اصل یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی حسب استطاعت نیکی کی دعوت عام کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں ان آیتوں کی برکت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو صحیح انداز سے مخارج کے ساتھ پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک قرآن کریم کی تعلیم عام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قسم کے کفارے کے حوالے سے ہم کچھ مدنی پھول آپ کو پیش کر رہے تھے۔ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بھی قسم کسی نے اگر توڑ دی تو جو کفارہ اس پر بنتا ہے تو اس کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں، کچھ باتیں ہم نے وہاں عرض کی تھی۔ آئیے آج مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر غلام آزاد کرنے یا 10 مسکینوں کو کھانا یا کپڑے دینے پر قادر نہ ہو، اس سے ہم نے جو پہلے عرض کیا تھا نا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا انہیں کپڑے دے گا، اگر اس کی استطاعت اگر نہیں ہے تو اب کیا کرے، تو پے در پہ یعنی لگاتار 3 روزے رکھنے ہوں گے۔ کس کو؟ جس نے قسم کھا کر مستقبل کے لیے، آئندہ کے لیے کوئی کسی بات پر قسم کھا کر توڑ دیا، اب قسم اگر توڑ دی اس نے اور وہ قسم پوری نہ کر سکا، تو اس کے لیے جو حکم بیان کیا گیا قرآن کریم کی آیت کے اندر کہ وہ غلام آزاد کرے، اور اسی طریقے سے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے۔ تو اگر یہ وہ کام نہ کر سکے تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ پے در پہ 3 روزے وہ رکھے گا۔ عاجز یعنی مجبور ہونا اس وقت کا معتبر ہے جب کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، مگر جس وقت قسم توڑی تھی اس وقت مالدار تھا،
مگر کفارہ ادا کرنے کے وقت مالی اعتبار سے محتاج ہے تو روزے سے کفارہ ادا کر سکتا ہے، اور اگر قسم توڑنے کے وقت مفلس اور مسکین تھا اور اب کفارہ ادا کرنے کے وقت مالدار ہے تو روزے سے کفارہ نہیں ادا کر سکتا۔ اسی طرح ایک ساتھ اگر 3 روزے نہ رکھے، یعنی درمیان میں فاصلہ کر دیا، تو کفارہ ادا نہ ہوگا، اگرچہ کسی مجبوری کے سبب ناغہ ہوا ہو۔ یہاں تک کہ عورت کو اگر حیض آ گیا تو پہلے کے روزے کا اعتبار نہ ہوگا، یعنی اب پاک ہونے کے بعد نئے سرے سے لگاتار 3 روزے رکھے۔ روزوں سے کفارہ ادا ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ ختم تک، یعنی 3 روزے مکمل ہونے تک مال پر قدرت نہ ہو۔ مثلا اگر 2 روزے رکھنے کے بعد اتنا مال مل گیا کہ کفارہ ادا کر سکتا ہے تو اب روزوں سے کفارہ ادا نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر تیسرا روزہ بھی رکھ لیا ہے، جی ہاں، اور غروب آفتاب سے پہلے مال پر قادر ہو گیا تو روزے ناکافی ہیں، اگرچہ مال پر قادر ہونا یوں ہوا کہ اس کے مورث یعنی وارث بنانے والے کا انتقال ہو گیا اور اس کو ترکے میں یعنی ورثے کے اندر اتنا مال ملا کہ جو کفارے کے لیے کافی ہو۔ ان روزوں میں رات سے نیت شرط ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ کفارے کی نیت سے ہوں، مطلق روزے کی نیت کافی نہیں ہوگی۔ قسم توڑنے سے پہلے کفارہ نہیں، اور اگر دے بھی دیا تو ادا نہ ہوا، یعنی اگر کفارہ دینے کے بعد قسم توڑی تو اب پھر سے دے کہ جو پہلے دیا تھا وہ کفارہ نہیں، مگر فقیر سے دیے ہوئے کو واپس نہیں لے سکتا۔ کفارہ انہیں مسکینوں کو دے سکتا ہے جن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، یعنی اپنے ماں باپ، اولاد وغیرہ کو جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ان کو کفارہ بھی نہیں دے سکتا۔ کفارہ قسم کی قیمت مسجد میں خرچ نہیں کر سکتا، نہ مردے کے کفن میں لگا سکتا ہے، یعنی جہاں جہاں زکوٰۃ نہیں خرچ کر سکتا وہاں کفارے کی رقم بھی نہیں دے سکتا ہے۔ اگر کسی دینی یا مسلمانوں کے سماجی ادارے کو کفارے کی رقم دینا چاہے تو دے سکتا ہے، مگر بتانا ہوگا کہ یہ کفارے کی رقم ہے، تاکہ وہ اس رقم کو الگ رکھ کر اسے بیان کردہ طریقے پر کام میں لائیں، یعنی ایک ہی مسکین کو 10 دن تک دونوں وقت کھلانا یا 10 مسکینوں کو دونوں وقت کھلانا وغیرہ۔ اگر دینی ادارہ دینی کاموں میں صرف کرنا چاہے تو حیلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا ایک ہی مسکین کو روزانہ ایک صدقہ فطر یا 10 مسکینوں کو ایک ہی دن میں ایک صدقہ فطر کا مالک بنایا جائے اور وہ اپنی طرف سے دینی کاموں کے لیے پیش کریں۔ تو جھوٹی قسم سے بچا یا الہی، مجھے سچ کا عادی بنا یا الہی۔ اللہ پاک ہمیں سچ اور صرف سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹ سے اللہ پاک ہم سب کو بچائے، جھوٹ کی لعنت سے اللہ ہمیں بچائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹوں کے شر سے بھی اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ آج بھی ہم نے قرآن کریم کی کچھ آیتیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کی، اور ساتھ ہی قسم کے حوالے سے امیر اہل سنت کی کتاب نیکی کی دعوت سے کچھ مدنی پھول بھی پیش کیے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصادق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کت
بتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعد بوالحسن اور بو سعید سعد ذا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور، رکھ دے حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیاں کا دے چھ عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن کی روشنی